تو اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر اس نظام حکومت کے بارے میں اچھا جیسے میں شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ان کی جو بات ہے میں اسی چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب آ جائے. وہ کہتے ہیں جو کرپشن جو ہے نا پنجاب میں تو یعنی بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور جتنی کرپشن جو ہو رہی ہے اور جو فسانے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کی حکومت کر رہی ہے, وہ فسانے تو پھر صدر صاحب پہ بھی آ رہے ہیں, پرائم منسٹر پہ بھی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے تمام حکام جو ہیں فیڈرل کے وہ کرپشن میں ملوث ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ وہ گھر کی چیزیں نا, اس لیے آنکھ بند کر لیتے جاتے ہیں بھٹا صاحب. باہر کی چیزیں کو زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے. فوڈ اسٹیمپ اسکیم ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی, جس میں 85 بلین روپی کا نا جو شارٹ فال آیا پاکستان پنجاب کے اندر, وہ کسی چھپا نہیں ہے. کس طریقے سے لوٹ مار ہوئی, کس طریقے سے کارکنوں نے لوٹا, کس طریقے سے بندر بانٹ ہوئی, وہ سب کے سامنے ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال یہ دی 85 بلینس کی, کوئی زیادہ نہیں, سستی روٹی کے کانسیپٹ میں یہاں کیا کیا گیا وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, اور جو فیلئر ہوا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. پھر یہاں بیوروکریسی ٹکنے کو نہیں بیٹھتی, یہاں کوئی نہیں بیٹھتی, ہر جگہ پہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. غلطی کس کی ہے, سزا کسی اور کو مل رہی ہوتی ہے. کیوں ہے آج یہاں وہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ پچھلے دور میں, اب ان کے دور میں کوئی ایک بتا دے نیا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. جتنے پرانے پروجیکٹس ہیں وہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو ان کو اتنا ایک سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے تو ہم نے جو اپنے کیبنٹ میں سلاٹ دیا ہوا ہے جن لوگوں کے جو ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے کبھی ان کے کوئی ہنڈرنس نہیں پیدا کی, کبھی ان کو مشکلات نہیں پیدا کی. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں آپ ہمیں زکوٰۃ کمیٹیوں میں شیئر نہیں دیتے چلو جی ہم باہر آ جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا. آج زبان زد عام ہے, کوئی ٹرانسفر کرانی ہو, کوئی پوسٹنگ کرانی ہو, پی ایم این کا کوئی ایک کارکن کو آپ چیز دے دیں, جس طریقے چیز کا مطلب سمجھیں وہ فوری ہو جائے گی. لیکن اگر میرٹ پہ ہوگی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ہو رہا ہے. آج چیف منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے, اس ڈاکٹر توقیر صاحب کا نام کیوں بار بار لوگوں کی زبان زد عام آ رہے ہیں. یہ چیزیں ہم بھولیں نا, اس لیے اس کو اگر ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, ہم پبلک میں نہیں لاتے کہ ہم اپنے لینن صاف کرنے کے لیے نہیں کہتے. یہ کرپشنز کا ورڈ جو ہے نا یہ ایک یہاں رواج بن گیا ہوا ہے. آج کورٹ کی بات کی گئی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کر دیے. جی سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو کیسز وہاں پڑے ہیں کرپشن کے, آئی جی آئی کے فارمیشن کا, وہ آج تک کیوں نہیں نکل رہا باہر. تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس لیے اس کو ایک ون سائیڈڈ دے کے بات کرنا, اس کی وجہ سے یہ پرابلم یعنی کرپشن جو ہے آپ کے کہنے کا مقصد پنجاب گورنمنٹ میں بھی اسی طرح موجود ہے. کہاں نہیں ہے. ٹھیک, کون سی جگہ ہے جو فری ہے. جب یہ ایک لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کو ہٹایا گیا تو کیوں ہٹایا گیا, اس کے کسی کے لوگوں نے زبانیں زد عام نہیں ہوئی کہ اس کو ہٹایا گیا. اور اس کے بعد آج وہاں کیا ہو رہا ہے, ایڈمنسٹریٹرز کے نام سے کیا کیا رہے ہیں, ڈی سی اوز وغیرہ کے آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی نہ, آپ کو پتا ہے آپ کو وہ کس طریقے سے لوٹ مار ہے, وہ پیسے کے ڈیلیورنس. آج وہ فلڈ کے واقعات میں جو ہوئے اس میں کیوں نظر آ رہا ہے. اچھا بھٹا صاحب اس کا میں آپ سے جواب ضرور لوں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ ارشاد عارف صاحب کی طرف بھی جائیں. جی بالکل آپ کی طرف اسی پوائنٹ پہ جواب لوں گا. میں نے کی یہ بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. نہیں وہ پھر ادھر سے بھی بات آئے گی نا, میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر سے پہلے تھوڑا سے لے لیں. ایک تو میرا خیال ہے مجھے شکریہ ادا کر لینے دیں چوئی صاحب کا کہ وہ جو ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم بیوروکریسی کو بڑا پیار سے رکھتے ہیں اور بیوروکریسی جو ہے یہاں پہ حکومت کر رہی ہے, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے بیوروکریسی کے اندر ہم ہمیشہ اکاڑ پچاڑ کرتے ہیں. کبھی ہم کوئی بیوروکریٹ لے آتے ہیں, اب کبھی ہم کوئی بیوروکریٹ لے آتے ہیں. اب دیکھیں نا بات. اچھا میرا خیال ہے ہم تھوڑا شاہ صاحب کی طرف سے, شاہ صاحب ایک طرف بات مجھے میں کر لیتا ہوں ارشاد صاحب سے. اچھا ارشاد صاحب اس وقت جو سچویشن ہے کہ ملک میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف میاں صاحب کی جو بیانات آ رہے ہیں اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناقص حکمرانی کی وجہ سے ماشاء اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ایک افسوس کا اظہار کیا کہ میثاق جمہوریت پر موجودہ گورنمنٹ نے عمل نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکبر بھٹی کے قاتل اور عدلیہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اوپر سے دوسری طرف سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹیکنو کریٹ کی جو حکومت ہے ہم نہیں آنے دیں گے, نظام کو بچائیں گے. یہ جو ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے, ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں منتخب حکومت کو آئے ہوئے, اور 80s میں الزام یہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, فوج ہے, ایجنسیاں ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ منتخب حکومت کو اس نے قبول ہی نہیں کیا. اور کیونکہ ابتدا پیپلز پارٹی سے ہوئی تو اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک خاص پس منظر تھا. اس وقت یہ خوش قسمتی تھی کہ ایک تو جتنے فریق تھے سیاسی وہ حکومت میں شامل ہو گئے تھے, جو لوگ بھی ایوان میں آئے, ایوانوں میں منتخب ایوانوں میں پہنچے, سب کے سب کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہو گئے. تو اپوزیشن نام کی کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو
اسٹیبلشمنٹ سے مل کر سازش کر سکیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ارشاد عارف صاحب کے ساتھ, اور بریک کے بعد بھی ہم انہی کی طرف واپس آئیں گے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد.